کشف کیسے حاصل ہوا مجھے کچھ نہیں پتا کشف کیا تھا، یہ سارا میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ یہ بات تھی ایک عام ماں کی۔ چلتے چلتے سارے اہل ایمان کی ماں کی بات کر جاؤں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو سارے مومنوں کی ماں ہے، اور حضور کی بارگاہ میں کیسا شرف اور مقام حاصل ہے۔ بس ایک دو جملے میں، ایک سارے مومنوں کی ماں کی بات، اور ایک بات چھوٹی سی کروں گا سیدوں کی ماں کی بات، پھر آپ سے اجازت۔ ساری مومنوں کی ماں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آخری جب وقت آیا نا تو بہت بیمار ہو گئی، یقین ہوا کہ وصال کا وقت قریب ہے۔ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ چھوٹی سی ہیں، فرمایا بیٹی بابا کے پاس جاؤ اور بابا سے یہ پوچھو اگر میں مر گئی تو کیا مجھے کفن کے لیے اپنا کرتا دو گے؟ اللہ اکبر۔ سوال دیکھیے، وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ پاک، کہ نبی علیہ السلام کی عمر ہے 25 سال، خدیجۃ الکبریٰ کی عمر پاک ہے 40 سال، لیکن 25 سال زندگی کے رسول کائنات نے ان کی رفاقت میں گزارے، اور حضور کو ان سے کتنی محبت تھی اور سرکار سے ان کو کتنی محبت تھی کہ جب لوگوں نے تانے دیے نا، اے خدیجہ تو نے ایک محمد مسکین سے شادی کر لی، محمد مسکین سے بیاہ کر لیا، تانے دیے، اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے سارے خاندان کے بڑے بڑے بزرگوں کو جمع کیا، دعوت کی، دعوت کر کے جتنا مال و اسباب، دولت، زیور، جواہرات، جو بھی نقدی جو شے متاع گھر میں تھی سب کے ڈھیر لگا دیا، ڈھیر لگا کر کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتی ہوں، میرا جو بھی منقولہ غیر منقولہ جو دولت جو شے میرے پاس ہے آج میں نے محمد کو ہبہ کر دی ہے، آج میں نے محمد کے قدموں پہ نچھاور کر دی ہے، آج کے بعد اگر مسکین کسی نے کہنا ہے تو مجھے کہے، محمد مسکین نہیں ہے، محمد تو ساری کائنات سے امیر ہے۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ مانگا کیا رسول سے؟ کرتا۔ مانگا کیا رسول سے؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے جب یہ ڈیمانڈ سنی، اپنی معصوم صاحبزادی سیدہ معصومہ سے سرکار کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، مصطفیٰ رونے لگے، آئے بھاگتے ہوئے کمرہ میں اور فرمایا کہ خدیجہ تو نے کیا مانگا ہے؟ کرتا مانگا ہے، لو ارتی جلدی لأوتینکی، مجھے ذات کبریا کی قسم اگر تو محمد کی کھال بھی مانگتی محمد تجھے اپنے کفن کے لیے کھال اتار کے دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سارے مومنوں کی ماں، کتنی عظمت و شان ہے۔ اور پھر وفا خامد سے اور تربیت بچوں کی اگر سیکھنی ہے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے سیکھو۔ ایک ہے سیدوں کی ماں کی بات، تبرکن یہ عرض کرتا چلوں، کون سیدوں کی ماں؟ حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بولیے کیا؟ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر آیت تطہیر نازل ہوئی، سرکار نے چادر کو وا کیا، مولا کائنات آئے اندر داخل کر لیا، سیدہ خاتون جنت آئی ان کو بھی شامل کر لیا، حسنین کریمان آئے ان کو بھی شامل کر لیا، اوپر چادر تطہیر۔ صاحب کشاف نے لکھا جب یہ منظر تھا نا چادر تطہیر کے نزول کے وقت، تو جبریل نے رب سے پوچھا مولا یہ چادر میں کون ہے؟ مولا حضور نے آیت پڑھی تھی نا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پوچھا عرض کی یا مولا چادر میں کون ہے؟ تو رب کائنات نے کیا جواب دیا؟ اس پر ذرا توجہ فرمائی، فرمایا ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہے،
سب سے پہلے مرکز تعارف کس کو بنایا؟ سیدہ فاطمہ کو. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. فرمایا یہ فاطمہ ہے، ساتھ اس کا بابا ہے، ساتھ اس کا شوہر ہے، ساتھ اس کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. وہ مرکز تعارف بنایا سیدوں کی ماں کو. ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ رب کی جو پوری رحمتیں آل نبی پر ہیں اور جو آل نبی کہلانے کا جن کو حق ہے وہ فاطمہ کے وسیلے سے ہے. وہ سیدہ فاطمہ کے وسیلے سے ہے. کون فاطمہ؟ اللہ اکبر. میں آخر میں سیدہ کی شان میں شعر پڑھتا ہوں. جو وقت مجھے دیا گیا وہ ختم ہو چکا ہے. کیا عاشق رسول نے خاتون جنت کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا. علامہ اقبال کی زبان میں سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں فاطمہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صاحبزادیاں نور چشمے رحمت للعالمین. سبحان اللہ. حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے. نور چشمے رحمت للعالمین. امام اولین و آخرین. اور دوسری یہ ان کی شان ہے کہ بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. مادر مرکز پرکار عشق مادر آقا فلا سالار عشق. سبحان اللہ. حضرات گرامی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سب اہل ایمان پر لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. اور ماں باپ کی خدمت دنیا تک ہی محدود نہیں بلکہ اصل خدمت تب شروع ہوتی ہے جب ماں باپ آغوش قبر میں جاتے ہیں اور ان کو یہ قرآن کی تلاوت کے یہ دیگر اعمال صالحہ کے ان کو تحفے بھیجتے رہیں. عام مسلمانوں پر بھی لازم ہے اور جو خاص ہیں ان پر بھی ضروری ہے. اور پیر بلے شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ میں آپ کی ان کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ آباء و اجداد کا بھی ذکر کراتے ہیں، احسان ثواب کا اہتمام فرماتے ہیں اور والدہ مرحومہ کے لیے بھی خصوصی احسان ثواب کا اہتمام فرماتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث پیر سید احمد شاہ صاحب المعروف حاجی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے ساتھ مجھے 2 مرتبہ حج کا شرف حاصل ہوا. سبحان اللہ. حج کا شرف. آخری بات جو میں کر کے بس گفتگو ختم کر رہا ہوں. حتیم کعبہ میں ہم بیٹھے تھے. وہاں پر جامعۃ الازہر کا ایک پروفیسر آیا اور آ کر آپ سے سوال و جواب شروع کر دیے. حضرت یہ 1975 کا واقعہ. 1975 میں اور 1976 میں مسلسل 2 سال مجھے ان کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوئی. اس نے گفتگو شروع کی. جب دیکھا نا وہ بیٹھ کر وظیفہ پڑھ رہے ہیں وہ صورت سے پہچان گیا کہ یہ کوئی علم والے ہیں، اللہ والے ہیں. سبحان اللہ. علم والے بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں. کیوں؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے. اس نے سوال و جواب شروع کیے. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو جو جواب دینے شروع کی عربی زبان میں. اب وہ سوال کرتا جا رہا ہے اور حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ جواب مسلسل فہم دیتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یقین مانیے
کہ جس انداز سے خوبصورت عربی حضرت شیخ الحدیث بول رہے تھے وہ پروفیسر ان کے سامنے طفل مکتب لگ رہا، سبحان اللہ، وہ نیچے دبتا ہی جا رہا۔ سبحان اللہ۔ آخر میں نتیجہ کیا ہوا؟ خدا گواہ ہے، بیت اللہ کی بات ہے، کعبہ سامنے تھا، اس نے صرف ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ جو آپ نے کہا بالکل سچ کہا، میں آپ کے دلائل کو مانتا ہوں، اپنے اعتراضات کو واپس لیتا ہوں، لیکن مجھے یار چلتے چلتے ایک بات بتا دے کہ یہ تو نے عربی کہاں سے سیکھی ہے؟ سبحان اللہ، کہاں سے سیکھی ہے؟ کہنے لگا میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے جامعۃ الازہر میں بھی اتنی زبردست فصیح و بلیغ اور جامع عربی کسی کو نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے کیوں نہ ہو، فیض شاہ ولایت کا بھی ہے، فیض شاہ جماعت کا بھی ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شہنشاہ ولایت، فیضان قبلہ شیخ الحدیث، فیضان قبلہ شیخ الحدیث۔ اس وقت جو بات اس نے کہی تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ کیوں نہ، میں پھر جملہ بولتا ہوں کہ کیوں ایسا نہ ہوتا، یہ فیض شاہ ولایت کا بھی ہے، حقیقت میں خون بھی شاہ ولایت کا، تربیت بھی شاہ ولایت کی، پیچھے فیض شاہ جماعت کا بھی ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ کہتا چلوں صرف یوں نہیں بلکہ خصوصی تعلق ابو الحسنات کا بھی ہے، ابو البرکات کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت شیخ الحدیث جو پیر بلے شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے نانا جان کی میں نے نام لیا ہے، حضرت علامہ ابو الحسنات رحمت اللہ تعالی، مفسر قرآن بھی ہیں، عظیم فقی بھی ہیں، عظیم خانوادہ ہے حضرت علامہ سید دلدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جس میں مفتی محمود احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابو البرکات حضرت سید احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دیگر جلیل القدر علماء اس خاندان سے تعلق بھی رکھتے ہیں۔ تو دو نسبتیں اور ہو گئیں، نسب کی بھی عظمت ثابت ہوئی، سسرالی عظمت مساہرت کی بھی ثابت ہوئی، اور حضرت شیخ الحدیث نے وہ جو، اگر اجازت ہو تو میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اور وہ بھی کعبہ کی، بیت اللہ کی، اسی بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے حضرت اجازت ہے یہ سفیر بلے شاہ صاحب سے، میں ویسے مہمان ہوں، میں نے پہلے اعتراف کیا تھا، لیکن اب آپ نے مجھے چونکہ چھیڑا ہے، مجھے ایک بات کرنے دیں، تو شاید پھر زندگی میں موقع ملے نہ ملے، اور پہلی دفعہ شاید میں یہ بیان بھی کر رہا ہوں یہاں پر۔ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب، ہم بیٹھے ہوئے تھے یہ رکن یمانی کے بالکل سامنے، تو حضرت مجھے فرمانے لگے او پیر جی جاؤ تسی ذرا طواف کرو، مجھے فرمانے لگے چچا جی رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں جاؤ تسی طواف کرو، میں ادھر طواف کرنے کے لیے گیا، طواف سے فارغ ہوا تو مجھے ایک طرف سے سپیکر کی بات آئی، یہ کعبہ شریف میں آپ جائیں تو جہاں پر مؤذن کا چبوترا ہے نا اوپر، اس چبوترے کے نیچے بیٹھ کر ایک مولوی صاحب پاکستانی تھے، تو وہ چونکہ رہتے وہاں تھے، ان کے مسلک کے تھے، وہ وہاں پر درس دے رہے تھے، مجھے سپیکر کی بات آئی تو میں بھی چلا گیا۔ اب خلاصہ صرف یہ ہے، میں نے بات طویل نہیں کرنی، خلاصہ صرف یہ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا، مولوی صاحب جو تھا کہہ رہا تھا کہ او کعبہ کے غلاف کو چومنے والوں، یہ کپڑا تمہیں یہاں کا بنا ہوا کیا دے گا، او اگر تم نے یہ حجر اسود کو چوما اس خیال سے کہ یہ تمہیں کوئی نفع نقصان دے سکتا ہے تو تم بیڑا کر تمہارا حج بھی گیا، مشرک بھی ہو گئے، یہ بات کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ پھر طنز بھی کر رہا، اب اس کا جملہ ایک سنیے جو مجھے زیادہ غصہ آیا، کہتا ہے میں گیا جبل رحمت پر، دیکھا وہاں کوئی نہ پتا ہے نہ کسی درخت کے ساتھ کوئی ٹانی ہے، وہ پوچھا ان کو کیا ہوا، کہتے ہیں آئے تھے حضور کے عاشق پاکستان سے، وہ اس کو تبرک سمجھ کے لے گئے۔
اب اس نے یہ طنز بھی کیا، طعنہ زنی